باب سامان کی زکوٰۃ کا۔ اس سامان سے مراد ہر وہ چیز جو تجارت کے لیے پاویں اٹھے تے پاویں توڑی ہے، ساری ہر شے وچ آ گئی۔ مؤخر کیا ہے اس باب کو نقدین سے، سونے چاندی نو نقدین آندے نے، نقد، اس لیے کہ قیمت لگائی جاتی ہے عروض کی، ہر شے کی ان کے ساتھ۔ تو ہن سونے چاندی دا بدلہ ہے کاغذ کی، ہن کاغذاں نال قیمت جی، اور عروض نقدین کے ما سوا کو کہتے ہیں جو تجارت کے لیے ہو، پاویں جیڑی شے ہووے۔ فرمایا ہے شیخ رحمہ اللہ نے زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، تے اینو فرض اے تواڈے تے فرض ہے سمجھنا، ساڈے سارے ہوتے زکوٰۃ فرض ہے، واجب مانا فرض ہوندا ہے، زکوٰۃ واجب ہے عروض تجارت میں، ہوں وہ جون سے ہوں، کائنتاً ما کانت، تجارت واسطے جیڑی شے وے، زی روح غیر زی روح، وہ سارا سامان تجارت ہے۔ جب پہنچ جائے قیمت عروض کی نصاب کو، چاندی سے یا سونے سے، کنا نصاب ہے وہ سونے دا؟ سونا 7.5 تولے، چاندی 52.5 تولے، یعنی برابر ہے کہ ہو اس جنس سے کہ بھی یہ جڑا سامان تجارت ہے برابر ہے کہ ہو اس جنس سے کہ واجب ہے اس میں زکوٰۃ، جیسے سوائم یا ان کے غیر سے، جیسے کپڑے اور کھوتے، انہاں تے زکوٰۃ کوئی نہیں، راکھویں ہون تاں پاؤن والے کپڑیاں تے لہذا جدوں یہ تجارت واسطے نے نا، کھوتے، خچر، کوڑے، ان سارے ہوتے زکوٰۃ ہے۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، قیمت لگائے مالک عروض کی اس شے کے ساتھ، یعنی سونے اور چاندی کے ساتھ، جو انفع ہو فقراء کے لیے اور مساکین کے لیے، ان دونوں سے، سونے چاندی سے مطلب انفع ہے بھی جندہ نصاب پہلوں بنے ان دی قیمت لانی، تے ہن عرصے دا نصاب پہلوں چاندی دا بندا ہے، کیونکہ چاندی سستی ہے، کی ہے سستی، ادھا تولا جڑا ہے نا وہ چاندی دے پورے نصاب نالوں قیمتی ہو گیا ہے جی۔ بسم اللہ۔ تفسیر انفع کی توجہ کرے جے، اس میں اختلاف ہے بابیوں کا۔ تفسیر انفع کی یہ کہ قیمت لگائے مالک عروض کی اس شے کے ساتھ جو پہنچ جائے نصاب کو، عند ابی حنیفہ، امام صاحب فتویٰ سے گل کہی، اور عند ابی یوسف رحمہ اللہ، قیمت لگائے اس شے کے ساتھ کہ خریدا ہے اس کو، سامان تجارت جیڑی شے دے بدلے خریدے ہیں نا، اس شے دی قیمت لانی، اگر ہے سمن نقود سے تو پھر وہ نقدہ نال، اور اگر خریدا اس کو نقود کے بغیر، کنک دے کے کپڑا خریدیا بیچن واسطے، تو قیمت لگائے اس کی نقد غالب کے ساتھ، شہر میں جو نقدی غالب ہے وہ، ہن اے مسئلے ہن ساڈے ملک چ نہیں چلتے، چونکہ اتنے روپیہ ساڈا چلتا ہے، گل مکی۔ یہ اس وقت سونے چاندی دے مختلف سکے سن، تو پھر وہی ہوں چھوٹے وڈے سن بھی اس شہر میں کہڑا زیادہ چلتا ہے، یہ گل سی جی۔
اور باقی بھئی پاؤنڈ پیسے نے انہوں دا ڈالر ہے یہ مطلب ہے کہ برابر نے سارے مطلب ساڈے ملک جو ڈالر کنے دا ہے ڈالر نال قیمت لاؤ گے تو پھر بھی وہی روپیہ نال لاؤ گے تو کیونکہ وہ قیمت برابر چلتی ساری دنیا دے جی کاغذاں نال جی اور ان دا محمد رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ قیمت لگانی ہے نقد غالب کے ساتھ ہر حال پر جو نقدی غالب ہے نا سامان تجارت کی قیمت اس کے ساتھ لگانی ہے برابر ہے کہ خریدے اس کو نقدین میں سے ایک کے ساتھ یا اس کے غیر کے ساتھ وہ جڑا سامان خریدی دا تجارت واسطے ہوں تو اسی خریدے ہیں نا کندے بدلے آ جڑے کاروباری نے سامان دے بدلے سامان خرید لیندے نے اور خلاف اس صورت میں تینوں بابیاں دا جب کہ اذا کانت تب لوگوں جب کہ پہنچے وہ دونوں نقدوں کے ساتھ نصاب کو چاندی دا نصاب بناؤ تاں بھی بن جاندہ سونے دا بناؤ تاں اختلاف ہے بہرحال جب پہنچے دو میں سے ایک کو تو قیمت لگائے مالک عروض کی بالغ کے ساتھ بالاجماع ایک سستا ہے تو ایک مہنگا ہے تو ہن جڑا سستا ہے نا ان دا نصاب بنانا ہے ہن بالاجماع ہے تو ساڈے کول ہن کی چاندی دا نصاب ہے بیان اس کا یہ ہے ہن سنیں جی جب قیمت لگائی مالک نے سامان تجارت کی دراہم کے ساتھ تو پہنچ گیا وہ 240 درہم کو کتنے کو تے کنے درہم ہوئے اور اگر قیمت لگائی اس کی دنانیر کے ساتھ تو پہنچا ہے وہ 23 دینار کو تے کنا ہے کیونکہ تین نے 4 نہیں اجے ہوئے صرف نصف مسکال ہے وہ 6 ہو گئے نے پس بے شک یہ ادوں ہے جدو سونے چاندی دا ایک کم برابر ہو گئے نصف جڑا نا ایک مسکال با مقابلہ 10 درہم قیمت ہو گئے ایک مسکال تے پھر اے 20 مسکال با مقابلہ 200 درہم ہو گئے سنیں تے 5 درہم جڑے نے اے نصف مسکال دے برابر ہو گئے تے 6 درہم نصف مسکال تو ایتھے ہن 240 بندے پے نے قیمت سونے نال ویچو تے 23 مسکال دی کنے دی تے او ادھا مسکال بننا چونکہ جے 4 پورے نہیں ہوئے سمجھ آؤندی پئی ہے تے جے قیمت برابر ہوے تے ہن ادھر 6 نے تے ادھر 5 گویا کہ ادھر سونے والے پاسے کیونکہ 10 تے مسکال دی برابری سی ہن نہیں اس وقت دی گل کر رہے ہیں کتنا صدیاں برابریاں چلدیاں رہی ہیں جی پس بے شک قیمت لگائے وہ سامان کی دراہم کے ساتھ عند ابی حنیفہ اس لیے کہ واجب ہیں اس پر 6 دراہم تے فقیراں دا فائدہ اندے وچ اور اگر قیمت لگائے گا سامان کی دنانیر کے ساتھ تو واجب ہے نصف مسکال کے اور نصف مسکال نہیں مساوی 6 درہموں کے اس لیے کہ مسکال کی قیمت فقہا کے نزدیک 10 درہم ہے کہ ادھا مسکال 5 درہم ہے تو ادھر 6 نے سمجھ آ رہی جی پس اگر قیمت لگائے سامان تجارت کی دنانیر کے ساتھ دوسری جزی پہنچ جائے 24 کو کتنے پہنچ جائے تو ہون اے 24 مسکال نو پہنچ گیا تے او ہون بن گیا نصف مسکال 1 تے مسکال نصف تو بعد ایک کتواں حصہ ہے یہ 4 نے نا انہاں دا وچ 40واں حصہ دینا ہے کیونکہ 80 قرات بنتے ہیں تو 2 قرات
یہ ہوں نصف مسکال تے 2 قیرات بنے. اور اگر قیمت لگائے ان کی دراہم کے ساتھ تو پہنچتے ہیں وہ 236 کو. 236 بچ تو 40 ہونے نے تو 6واں بننا امام صاحب کے نزدیک. کیونکہ امام صاحب کے نزدیک اتنا جڑی وہ نا اضافہ ان کی زکات کوئی نہیں یاد ہے نا. صاحبین نے فرمایا بے صاحب ہی تو 36 5 درم نے. اس پاسے نصف مسکال با مقابلہ 5 درم تے 2 قرات اتے ہو گئے. بس بے شک قیمت لگائے وہ سامان کی دنانیر کے ساتھ اس لیے کہ وہ انفع للفقراء. پھر معتبر قیمت میں اچھا جی قیمت کیڑے دن دی لانی ہے؟ قیمت ایک وے بئی 27 رجب نو سال پورا ہویا. اج سامان دی کی قیمت ہے؟ زکات دین لگا ہے 15 شعبان نو 17 دن بعد 18 دن بعد. ہن قیمت دا تھوڑا فرق پی گیا ہے. یہ سال پورے ہونے والی قیمت لانی ہے یا جس دن انہیں زکات دینی اس دن دی قیمت؟ ذرا غور کرے جی. پھر معتبر قیمت میں عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم الحول ہے. کیا ہے؟ جس دن اس دن جڑی قیمت ہے نا ان دی زکات دینی ہے. اور نہیں التفات کیا جائے گا بعد ذالک الی زیادت القیمت و نقصانها. بعد جدو زکات دے رہے ہیں 15-20 دن بعد مہینے بعد 2 مہینے بعد ادو قیمت ودے کٹے اس دا یوم الحول دا لحاظ کنہ دن نزدیک امام صاحب. ہن تے اور عندہما یوم الاداء الی الفقراء. صاحبین فرماندے نے جس دن فقیران نو زکات دینی ہے نا اس دن دی قیمت لانی. کی کرنی ہے؟ مثال دیکھو توجہ کر رہا جائے یار. جیسا کہ جب ہوں اس کے پاس 200 بوریاں گندم کی تجارت دیاں گزر گیا ان کے اوپر سال اور وہ 200 بوری مساوی ہے 200 درموں کے فی بوری. پس نہیں زکات پس نہیں ادا کی اس نے زکات ان کی حتیٰ کہ کم ہوگی قیمت ان کی. مہینے 1.5 تو بعد زکات دین لگا ہے تو ادو قیمت کٹ گئی. پس ہو گئی وہ برابر 100 درموں کے 1 درم دیاں 2 بوریاں. پس اگر ادا کرے تو عام سے وچوں دیوے تو ادا کرے گا اس کا 10واں حصہ. یعنی اگوں یعنی بولو نا اگا نہیں پہ یعنی جڑا گا لکھو نہیں بولتے بھی 10واں 40واں حصہ کتنا بندنا 200 دا تو بولو نا جی. یعنی حد ہوگی یار. بل جمع جے توام دے تو وچوں 5 بوریاں دینیاں نے. بل جمع 3 اماماں دے نزدیک جے کی کرے توام دے تے گندم دی ایک مثال ہے. چاول نے چنے نے جوار ہے باجرہ ہے مکئی ہے دال چنے دال مسور لوبیا جیڑی شے بھی سارا ایسے تے کیا سے. اور اگر ادا کرے قیمت سے کی کرے ہال دے وقت اور سی ادائیگی دے وقت ادو ادھا فرق پہ گیا تو ادا کرے 5 درم عند ابی حنیفہ. کیونکہ ہال دے وقت قیمت کنی سی فی بوری اور عندہما 2.5 درم. کیونکہ جدو ادا کیتا ادو قیمت کنی رہ گئی
تو 100 درہم چ کنی بنتی زکات ہے 2.5 6 نہیں 2.5 2 تے 1.5 سمجھا جی اے بے فرق پہ گیا وَإِنْ كَانَ هَذَا الطَّعَامُ اور اگر یہ طعام بڑھ گیا حول کے بعد قیمت میں اتنا سے نہ کٹ گیا ہون بڑھ گیا سال دے وقت 200 دے یا 200 بوریاں بعد میں مہینہ 2 مہینے گزرے جلے زکات دین لگا تو قیمت حتیٰ کہ مساوی ہو گیا 400 کے فی بوری 2 درہم دی وہ 400 درہموں کے برابر ہو گئی کون 200 بوریاں پس اگر ادا کرے عین سے تو ادا کرے گا اس کا 40واں حصہ بالاجماع کی مطلب 5 بوریاں اور اگر ادا کرے قیمت سے تو ادا کرے گا 5 درہم اندہو اور اندہما 10 درہم کیونکہ ادائیگی دے وقت 400 ہو گیا تو 400 چ کنی زکات ہے تو 200 بچوں اے توجہ کریں جی ہور مسئلہ ہور اور یہ اے جڑا پڑھیا جی 2 صورتاں جب کہ ہو زیادتی اور نقصان قیمت کے اعتبار سے سعر قیمت کس اعتبار سے بہرحال جب ہو یہ زیادتی اور نقصان ذات کے اعتبار سے کس اعتبار سے وہ ذات کی میں خشک ہو جانے کے واسطے سے یا تر ہو جانے کے واسطے سے یا سسری کے باز کو کھا جانے کے واسطے سے کنک گلی سی سک گئی پا اور ہو گئے کنک پچ گئی پا کٹ جاندہ ہے سسری لگ گئی ہے صاف کنک دے برابر نہیں ہوندی ہے کٹ ہو جاندی ہے یہ ہن ذات وچ فرق پیا قیمت دا نہیں اندی اپنی ذات چ گڑبڑ ہو گئی تے قیمت ود کٹ ہوئی ہے بازاری ریٹ ہوئی ہے یہ ذات وچ گڑبڑ ہونے دی وجہ تو قیمت ود کٹ ہن سنو جیسا کہ مثالاں پہلے جیسا کہ جب بھیگ گئی کنک گندم یہ سارا کچھ سال گزرنے تو بعد ہی جیسا کہ جب بھیگ گئی گندم ہول کے بعد او پئی سے دانے باہر تو بارش پئی حتیٰ کہ ہو گئی قیمت اس کی 100 ہے کنے دی سی وہ پکا رکھیا جی کنی ہو گئی اور تحقیق تھی قیمت اس کی یوم الحول میں آتین اودوں کنی سی یا کھا گئی سسری اس کے باز کو ہول تو پہلو نہیں یہ دھیان کریں حتیٰ کہ ہو گئی مساوی 100 کے پس اگر ادا کرے اس کے عین سے تو پس ادا کرے گا کتنیاں اور اگر ادا کرے اس کی قیمت سے تو پس 2.5 درہم ہیں بالاجماع 2.5 درہم ہے یہ تو 3 بزرگاں دے نزدیک 2.5 درہم ہے کیونکہ ذات وچ نقصان آ گیا اور اگر ہو تغییر کدھر زیادتی کی طرف بہیں طور کے ہو یوم الحول سال جس دن پورا آیا کنک پچ گئی کی ہو گئی اور قیمت اس کی کتنی ہے پجی دی 200 پس خشک ہو گئی مہینے بعد حتیٰ کہ ہو گئی مساوی کس کی پس اگر ادا کرے عین سے تو کتنی ہے اور اگر ادا کرے قیمت سے تو 5 درہم ہیں بالاجماع اس لیے کہ مستفاد بعد الحول کی یہ جڑا ذات وچ فائدہ ہونا ہے ذات وچ اٹھ سن 5 سال ہو گیا پورا اجے بکری کوئی نہیں دیتی مہینہ گزر گیا تے 5 اٹھ ہور لب گئے نے یہ 5 اگلے سال ملانے نے پچھلے نال نہیں ملانے اس گل نو سمجھیا جی
ਮਤਲਬ ਗਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਣਕ ਸੀ ਗਿੱਲੀ, ਫਿਰ ਗਈ ਸੁੱਕ, ਇਹ ਗੋਇਆ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ 5 ਦਿਰਮ ਕਿਉਂ ਨੇ, 10 क्यों नहीं बने? इसलिए कि वो जो हासिल हो बाद हौल के नहीं मिलाया जाता। यह कानून हौल तो बाद वो शै वध जाए, ये अगले साल मिलानी है पिछले नाल। ये गिल्ली सी 200 दी सी, सुक गई तो 400 दी हो गई। हुण ये 10 नहीं, हुण किन्ने ने? ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਸਲੇ ਆਵੇਗਾ तो फिर देखेंगे। और निसाब का नुकसान साकित कर हो जाता है अंदाज़ा उसका ज़कात से। निसाब कम हो जाए, निसाब हौल के बाद, हौल के निसाब जिन मतलब कुछ नुकसान हो जाए तो उतनी ज़कात साकत हो जाती। पीछे मसला आ गया कि हौल तो बाद विचों सारा निसाब ख़त्म हो गया तो सारी ज़कात ज़िम्मे चली गई, तो ये खुद होया तो उनके हिस्से दी चली गई। और जब हो निसाब कामिल साल की दोनों तरफों में, 27 रजब नूं बंदा निसाब दा मालिक है, दरम्यान विच पैसे घट गए या वो शै घट गई, अगले साल 27 रजब आया, फिर निसाब पूरा है, बस ठीक है ज़कात देनी है। बस नुकसान माबैन इसके दरमियान में नहीं साकत करता ज़कात को। दरमियान विच निसाब घट जाए ते 27 रजब 200 दिरमां दा मालिक है, जदों वड्डी ईद आई तो 100 दिरम दा मालिक रह गया, सफ़र आया 50 दिरमां दा मालिक रह गया, अगा फिर बदना शुरू हो गया 27 रजब नूं फिर 200 दिरमां दा मालिक है ते इन्ने देनी है। अच्छा जी, पूरा साल निसाब कामल रवे, ये क्यों नहीं? इसलिए कि मुश्किल है कमाल का एतबार करना साल के वस्त में। वह पूरा साल निसाब रवे थले खाता ना आवे, ये करना की है? बहरहाल अमवाले तजारत में तो बस ज़ाहिर है वादा घाटा हुंदा रहिंदा है, इसलिए कि ताजिर हमेशा तसर्रुफ़ करता है किस में, और उसका तसर्रुफ़ कभी नाफ़े होता है कभी नहीं होता। वक़द ला यकूनो भी कभी हुंदा जिहड़ा तसर्रुफ़ की हुंदा राबे हुंदा ते कदी ये राबे किवें हुंदा? बिज़दियाद शेर बकीमत ज़्यादा हो गई तो राबे कदों नहीं वा गुला ही बकीमत घट गई शायद। इस तरह वाधा घाटा चलता रहिंदा है। तो डंगरां विच किवें वेखो, ये तो असी समाने तजारत विच। और बहर अल सवाइम में बस बेशक सवाइम नहीं खाली मौत से और विलादत से, मरना जमना जी रूमां दे विच हैगा कि कोई नहीं। बसाओकात गुम हो जाते ने, बाद विचों 2 बकरियां खड़ी गईयां, यगीबो बाद हाँ जी। इस वास्ते पूरा साल भी 40 बकरियां रहन ये बई जरूरी नहीं। शुरू साल किन्नियां सन ते विच बिल्कुल मुक्कण ना, बेशक 5 रह जान ते फिर बाद जो साल आया तो पूरियां हो जान। ते ध्यान करा जिस गल नूं। और बहरहाल इब्तदाए हौल ते इंतहाए हौल क्यों ज़रूरी है? क्या निसाब का पूरा होना? बस ज़रूरी है निसाब के कमाल से। बहरहाल इब्तदाए साल में वो जेड़ी भी तारीख होवे इनेकात के लिए नफ्से वजूब होना ताज निसाब देने। और बहरहाल इंतहाए साल में बस बाबा जा वजूब अदा के लिए वजूबुल अदा दा साल दे आखिर ते
نفس وجوب سال دے شروع وچ، اس واسطے اول آخر چ پورا ہونا چاہیے بھئی جدوں نفس وجوب ہے تے جدوں وجوب الادا ہے ادوں کی ہونا چاہیے، درمیان چ کوئی حرج نہیں۔ اچھا جی گل سمجھا جی، مقید کیا ہے نقصان کے ساتھ، بے درمیان چ نقصان ہوئے کو ختم نہ ہوئے۔ احتراز ہے اس صورت سے جب ہلاک ہو گیا سارا نصاب، ہلاک ہو گیا ختم، تو پس بے شک ختم ہو جائے گا حول اس کے ساتھ بالاتفاق۔ اے سال ختم ہو گیا، آج نصاب بالکل مک گیا، کل اچانک کوئی بندہ ملیا تو ان دی وراثت جنوں 200 درہم مل گئے، ہن کل تو نواں سال شروع، کل تو او بلا تھی۔ اور فرمایا امام ظفر رحمہ اللہ نے، اے تینہ بابیاں دا فتوی، فرمایا امام ظفر رحمہ اللہ نے نہیں لازم اس کو زکوٰۃ مگر یہ کہ ہو نصاب کامل اول سال سے آخر سال تک۔ وہ آندے نے زکوٰۃ تائیں جے جدوں نصاب کٹیا سال ختم، جدوں پھر نصاب پورا ہو تو پھر نواں سال شروع ہو گیا، کنہ دن نزدیک۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا فنقصانہ فیما بینا ذالک لا یسقط الزکوٰۃ، اور پچھ متن ان دا مطلب کیے معنی اس کا انتقصا کم ہو گیا نصاب اور باقی رہ گیا، بہرحال جب ہلاک ہو گیا کل اور حاصل ہوا نصاب دوسرا تو ختم ہو جائے گا حکم نصاب اول کا۔ اوڑا مسئلہ پیچھے پڑے ہو یہ چلیں۔ اور اگر فوت ہو گیا رجل سال کے وسط میں، نصاب دا مالک ہے، 6 مہینے گزرے تو ڈیڈی جان کی ڈیتھ ہو گئی، اگے بیٹا صاحب ری وارث بن گئے تو ختم ہو جائے گا سال کا حکم، نہ بنا کرے گا وارث اس حول پر۔ وہ جڑے دن مالک بنے گا ان دا سال اس دن شروع ہونا ہے، ابے والے سال تے نہیں زکوٰۃ دینی، وہ ختم ہو گئے۔ یہ مسئلے نے جنہ ہوتے مزید مسئلے سمجھ سکی دینے۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور ملائی جائے گی سامان کی قیمت سونے اور چاندی کے ساتھ، ملائی جائے گی، شاباش، یعنی کچھ سونا چاندی ہے کچھ سامان ہے تو کٹھا کر کے نصاب بنانا ہے، نصاب بن گیا تو زکوٰۃ دینی ہے۔ اور اسی طرح ملایا جائے گا ان کے بعض کو بعض کے ساتھ اگرچہ مختلف ہوں جن سے۔ اے کیش کہہ رہی تو ساری چڑیاں دال پئی، مختلف جنساں نہیں پئیاں، یہ مطلب ہے جڑا سامان تجارت پہ ہے نا، یہ کوئی 100 شیاں پئیاں نے، اتلے کھانے چ گڈیاں تے سائیکلاں پئیاں نے، تھلے چ بھانڈے پے نے، وچکار اور شیاں پئیاں نے، مختلف جنساں نے۔ جسلے سال گزرنے تے ساریاں دی قیمت کٹھی کرنی، یہ مطلب ہے کہ بعض کو بعض کے ساتھ اگرچہ مختلف ہیں تے جن سے مختلف نہیں ہوتے، تو گی یار تو ٹیشو بھی پے نے، پلاسٹک دی بوتلاں بھی پئیاں نے۔ چلو جی، قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور اسی طرح ملایا جائے گا سونے کو چاندی کے ساتھ قیمت کے ساتھ حتیٰ کہ پورا ہو جائے نصاب، یہ عند ابی حنیفہ۔ ایک اور مختلفی مسئلہ، اچھا جی یہ مسئلہ پھر مختلف ہی ہے، بندے کو سامان تجارت کوئی نہیں، بعض سونا ہے تو بعض انہاں دا نصاب بنانا ہے۔ امام صاحب آندے نے قیمت کے اعتبار سے ملانے ہیں، کس اعتبار سے؟ قیمت لگانی دوواں دی، جیڑا بن جائے وہ بن گیا۔ مثال ہو جیسا کہ جب ہوں اس کے پاس 100 درہم، یہ ادھا نصاب ہے، 5 مسکال، یہ سونے دے نصاب دا چوتھا حصہ ہے، یہ ادھا نہیں، کہ ادھا ہے
تے 100 درہم. لیکن حالت یہ ہے کہ قیمت 5 مسکالوں کی 100 درہم ہے. اب قیمت کے اعتبار سے نصاب پورا ہو گیا. قیمت کے پس لازم ہے گامن پر زکوٰۃ عند ابی حنیفہ خلاف اللہما. ان کے نزدیک کیویں اگوں آ رہے قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور فرمایا امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ نے نہ ملایا جائے سونا چاندی کے ساتھ قیمت کے ساتھ، اور ملایا جائے اجزاء کے ساتھ. ملایا جائے ان دی اور مثال سمجھو اجزاء لی، جیسا کہ جب ہو مولوی کاشف کے پاس 10 دنانیر تے قیمت ان کی 50 درہم ہے. قیمت ان کی سونا چاندی نال سستا ہو گیا مثال تو، اور اس کے پاس بھی 100 درہم ہے. کیا ہے یہ ہن ادھا نصاب ہو تے ادھا تے مل کے ایک بن گیا اجزاء کے اعتبار سے کہ نہیں بنیا پورا. وہ 10 دینار ادھا ہے کہ نہیں تو 100 درہم اجزاء کے اعتبار سے پورا ہو گیا. واجب ہے اس پر زکوٰۃ عندہما باوجہ کامل ہو جانے نصاب کے اجزاء کے ساتھ. امام صاحب دے نزدیک واجب نہیں ہونا چاہیے، لیکن کہتے ہیں اسی طرح عندہ بھی احتیاطاً فقراء کی جیت کی وجہ سے. امام صاحب نے فرمایا اگر اجزاء کے اعتبار سے پورا ہو قیمت کے اعتبار سے کم ہو جائے پھر بھی زکوٰۃ دے احتیاطاً فقراء کا فائدہ ہے، اور اگر اجزاء کے اعتبار سے کم ہے قیمت کے اعتبار سے پورا ہے پھر بھی زکوٰۃ دینی. وہ پیچھے آ گیا اب دا مضمون. باب غلہ جات کی زکوٰۃ کا اور پھلوں کی زکوٰۃ کا. جی مراد زکوٰۃ سے یہاں عشر ہے. یہاں کیا ہے؟ عشر یا نصف عشر، 10واں حصہ یا 20واں حصہ. نصف عشر 20واں حصہ، ربع عشر 40واں. عشر سے یہاں عشر ہے، اور نام اس کا پھر زکوٰۃ کیوں رکھا یہاں کتاب کے اندر؟ زکوٰۃ و ضرور کیوں کہا؟ خارجت نکلا ہے صاحبین کے قول پر، اس لیے کہ انہوں نے شرط کیا ہے نصاب بھی اور بقا بھی، پس ہو گیا یہ عشر ایک قسم کی زکوٰۃ. گوارے آپ آندے نے صاحبین عشر صرف اس شے وچ جیڑی بغیر تکلف تو سال رہ سکے تے اینی ہوئی ہوگی اینی. اے پھر انہوں نے نصاب بھی شرط لایا. وہ نصاب 200 والا نہیں اگوں آ رہا ہے 5 وسق تے بقا بھی ہو گئے. تے پھر اس وجہ تو نہ کی رکھیا وہ دونوں گلاں پائیاں گئی زکوٰۃ والیاں بے نصاب بھی تے بقا بھی، تے اس واسطے نو کی آکھیا. اور اسی طرح امام صاحب کے نزدیک بھی اس کو زکوٰۃ کہنا ٹھیک ہے. لما کانا جب کہ ہے عشر کا مصرف زکوٰۃ کا مصرف. عشر بھی انہاں ہی غریباں نو دئیدا جنہاں نو، تو لہذا مصرف کے اعتبار سے یہ عشر بھی کیا بن گیا امام صاحب نے. کس اعتبار سے؟ مصرف کے، مشرب نہیں اتوں ویکھنا بے جتھے خرچ کرنا ہے وہ تو مالک کوئی ہے نا، کندہ زکوٰۃ دا تے عشر دا. لہذا نام رکھا گیا اس کا کیا زکوٰۃ. فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کے قلیل میں کہ نکالے اس کو زمین اور اس کے کثیر میں عشر ہے. زمین وچوں جو نکلے ہے جو دی کو تفصیل آ رہی ہے، خواب اس میں قلیل کنا، قلیل کی حد 1 سا، یہ 4 سیر دا ہونا یا 4.5 سیر آکھیا سنے تھے، پھر 2.25 سیر بنیا نصف سا.
اور وہ جو سا سے کم ہے اس میں کوئی شے نہیں. بعض نے کہا قلیل کی حد نصف سا ہے. قلیل کی کم از کم اینا ہویا تے بچوں 10واں حصہ دیونا. امتحان کرے جی مراد زمین سے یہاں عشری ہے. کیڑی خراجی ہوئے نا تے ان دا خراج ہوندا ہے پھر عشر کو نہیں ہوندا. ساڈے کول خراجی زمین کو. اور مراد زمین سے یہاں کون سی ہے؟ ساڈی ساری عشری جے. اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف اے جڑا آکھیا نا امام صاحب نے جو زمین چوں نکلے ان دے اتے وہ زکوٰۃ نہیں عشر بولنا ہے ہن یار. جو مالک دا ذکر ہے کنج دا ہوئے نہیں. ہن سن اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ نئی التفات کی جائے گی مالک کی طرف کہ مالک کنج دا ہے. برابر ہے کہ ہو مالک کیڑی شے یا کیڑی شے یا کیڑی شے یا کیڑی شے غلام. یا ہو زمین وقف مسافر خانوں پر مساجد پر مدارس پر تاوی عشر ہے جی. تاوی مالک دا ذکر نہیں کیتا امام صاحب نے. تو مطلب ہے کہ زمین جو نکلیا اس دا توڑے مالک کوئی ہوئے. سمجھ آ گئی. یہ پیچھے بھی زکوٰۃ دے باب وچ فرق آیا سی. بے بچے ہوتے تو مجنون تے زکوٰۃ کوئی نہیں. عشر کیوں ہوتا وہ زمین دی معاونت دی. بات ہے مسافر خانے ہوندے سن بے جس کو زمین نکالے تھوڑا ہو یا زیادہ اس میں کیا ہے برابر ہے کہ پلائی جائے زمین او فصل ہو سیحن سہ سمجھا جے سہ الماء جاری. اے ماں جاری نہ رالا نہیں یہ مل دا گاموں. اے جڑا مفت پہاڑی نالیاں دا پانی ہے یا جڑے قدرتی ڈیم بن گئے پیچھے تگاں پانی آندا رہندا ہے. سمجھاؤندے پے یا ایک گراں مل کے پیچھے ڈیم بنا دیتا. وہ ڈیم بنا کے تے اپنیاں باریاں لا کے پانی لاندے نے. کوئی ان دی قیمت کوئی نہیں گورنمنٹ نو دیندے. اے مفت ہے. اے صاحب اے کی ہے بے مائے جاری نال او زمین پلائی کندے نال توجہ کرے جی. قول شیخ رحمہ اللہ کا یا پلائے اس کو آسمان یعنی بارش یا بارشی پانی نال فصل ہوئی ہے یا او سیلابی پانی پچھو نالیاں دا مفت پانی ان دے نال ہوئی ہے. اچھا جی اے سمان بارش آندے نے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا اور بھیجا ہم نے آسمان. اے نہیں بھی آسمان تھلے آیا ہم نے بھیجی بارش ان پر موسلا دھار ہو. تو آسمان بول کے مراد شاعر کہتا ہے اذا وقع السماء بأرض قوم جب واقع ہوتی ہے بارش کسی قوم کی زمین میں. وہ شعر دلیل ہندے نے تے شاعر نے مطر نو کیا کہ ایشا بس گل مک گئی. جو زمین چوں نکلے تے بارش نال بارشی پانی نال فصل پکے یا مفت پانی نال یا اندے وچ کی ہے اینا چیزاں وچ کوئی نہیں. اجے امام صاحب دا مذہب چل رہا جی. قول شیخ رحمہ اللہ کا مگر حطب لکڑیاں قصب کانے حشیش گھاس خود رو پہ اگے گڈیا نہیں بیگ پا کے آپ نہیں جمایا. وہ جڑے کماداں چ وڈ کے لے وہ گڈ دیو پہلو کا انہوں آدھے نے خود رو روئیدن اگنا با خود اگیا. حد ہو گئی یار. اے کہا اے نہ ہوتے دھیان کری میں
اس لیے کہ یہ اشیاء دلیل سمجھا جے، اس لیے کہ یہ اشیاء نہیں اگائے جاتے عادتاً، عادتاً آپ نہیں اگائے جاندے بلکہ باقی رہتے ہیں زمین پر۔ اور اسی طرح صاف کیڑی شے ہے کی شے، اسی طرح صاف نہیں کوئی شے اس میں، اس لیے کہ وہ درخت کی شاخوں سے ہے، اور درخت اس میں عشر کوئی نہیں۔ ایک کھجور دے اتوں ڈنڈے جے نہیں بڑھتے، انہاں دے بھی چیزاں بنا دے، کھجور دے آپ پوترے لا کے، تہاڈی بولی پوترے ہی آندے نا، اور پتے ساڈی پنجابی چ کھگے آندے نے جندیاں صفاں بندیاں نے بھی انہاں اُتے، حالانکہ چنگی بڑی قیمتی پھر وکدیاں نے، چونکہ اے درخت دیاں کی نے گویا شاخاں نے، تے درخت اتے زکوٰۃ نہیں تو پھر اے مطلب سنیں۔ اور صاحب تا ذکر کیتا خاص کر کے کہ کھجور دے ڈنڈے تے کھجور دے پتے بڑے کم ہوندے نے، ایک ساریاں صفائیں دیاں بندیاں نے۔ اچھا جی، اور اسی طرح طبن گھاس نہیں کوئی شے اس میں بھی، ایک کنک دے تھلے جڑا تیلا ہے تے منجی دے تھلے جڑی پرالی ہے، سنیں جے مکئی گڈی ہے چھلیاں واسطے، جوار گڈی ہے جوار واسطے، باجرہ گڈیا ہے باجرے واسطے، تے تھلے جڑے ٹانڈے نے، دھیان کریں۔ اور اسی طرح طبن نئی شے اس میں بھی، اس لیے کہ طبن یہ دانوں کی لت ہے، جیسا کہ درخت پھلوں کے لیے، جمیں امب دے درخت اتے نہیں عشر، امباں اتے عشر ہے، تے جمیں او ہے تے ایویں اے تیلے دانیاں دیاں لتاں نے، کو کھانے چ پئی جے تیلے، لہذا پوں اتے پرالی اتے، تے جے کر مکئی پکائیے، جوار پکائیے، باجرہ پکایا ہے بی واسطے، تے او لایا اتو ٹانڈے بچ گئے نے پیچھے، اینا اتے ایک اگوں آ رہے جے بطور پٹھے ہون تے پھر عشر ہے بھی اگوں آ رہے تفصیل، جب امتحان نال پڑھیا جے اے ساق الحبوب بنائیے تو پھر انہاں تے حبوب جمع حب دانا، اور اس لیے کہ مقصود ان دونوں کا غیر ہے، او کیڑی شے وے، او پھل درختاں دا تے دانے نے، نہ فصلاں وچوں مقصود او نے۔ اچھا جی، اے مسئلہ نمبر 9، اور بہرحال جب قصد کیا جائے درخت کے ساتھ استغلال کا، زمین نو مصروف کرنے دا، جیسا کہ شجر السرح، اے کیڑا ہے ایک منٹ بغیر گنا اور کیڑا ہے باجیو، اے ہوندے جے دو، ایک ہوندی ہے سن جن دے تو چھل لا کے تے رسے بٹیندے نے، ایک ہوندی جے او دوجی او کاری جی او کی لمبے لمبے ٹانڈے ہوندے نے او اچھی اچھی او توفے او چجڑ اے نے کہ انہاں کنڈے نہیں ہوندے، اے بھی گڈی دی ہے، وڈ کے ڈنگراں نو پائی دی یا وڈی کر کے تے پھر بطور بالن یا اندے ٹانڈیاں دی چیکاں بنا کے تے کم لائی دیاں نے جی، سمجھ آؤندی پئی جے چجڑ ہن تھوڑی پتہ نہیں بولی چ کی آندے نے پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے، ایک وڈی موٹے موٹے ہو جاندے نے، ساوے پتے اتے چھوٹی چھوٹی ہوے تے کٹ کے کتر کے ڈنگراں نو پاندے نے جی، وڈی ہو جائے چوکھی تے پھر او جڑا نا او اوندا بی بندا ہے، تھلے جڑے نا ٹانڈے او کم ہوندے نے، ڈنڈے جڑے نے جی۔ اچھا جی، دھیان کرو،
مذاق نہیں، انہوں سمجھنے دی کوشش کرو. اسی طرح یہ تو سرح آ گیا، زمین وچ آپ بانس لایا ہے، اس دا بھی سمجھے پہ. یعنی جیڑا بھی شے آپ لائیے تو انہوں پھر بیچنا ہے یا اپنے استعمال لیونی ہے. آپ گڈی زمین مصروف کیتی ہے ان دے وچ ایک اس کلیے دے تحت جیڑا جیڑا آوے گا ویندے رہو جی. کیونکہ واجب ہے اس میں عشر. بہر القصب، قصب ہوندا ہے او جندے جوڑ دے وچ اینا کو دے وچ جوڑ ایہو جے 4-5 چیزاں دے. بہر القصب پس وہ 3 قسم ہے. قصب و سکر، ایا گنا سکر، تے قصب الزریرہ کیڑا ہے، تے قصب الفارسی آ جڑا نا کانا جنوں آدھے ہو، کانا تے کان جڑی ہے. قصب السکر اور قصب الزریرہ ان دونوں میں عشر ہے کیونکہ آپ گڈے جاندے ہیں. اور زریرہ ہوا قصب السنبل، ہوا ساڑھے کو کاٹے دیے. اور بہرحال قصب فارسی پس نہیں کوئی شے اس میں، اس لیے کہ وہ نہیں اگایا جاتا. یہ تو الٹا بنیا دے اگے تینوں وڈی دے ساڑی دے بھی گند بن گئے. اچھا جی خیر، ایک بندے آ کانے جڑے نے کانے یہ پنڈوں ایک بندہ لیا کے بیچدا تے ایک بندے سٹاک لایا کانیاں دا تے اگے انہوں دے چکاں بندیاں نے دروازے اگے او کانے بیچدا ہے. اس معنی تجارت ہے کہ کوئی نہیں جی ہے وے. یا ایک اور ہوندا ہے کانا وچوں خالی جندیاں اوکے دیاں نڑیاں بندیاں نے جی، او نڑ ہوندا ہے جی. یہ جڑا بندہ لیا کے بیچدا ہے تے ایک بندے دکان تے بنا کے رکھے نے تے او کو دیندا حکے والے نوں بیچدا ہے. اس معنی تجارت داخل ہے کہ کوئی نہیں. شاباش. اور یہ جڑے نا کانے شانے یہ جب کہ ہوں زمین کے اطراف میں، زمین کے بنیاں تے پھر حکم ہے. گنیاں وچ تے او قصب زریرہ وچ عشر تے کانیاں وچ کوئی نہیں. بہرحال جب پکڑے اپنے زمین کو مقصابہ، زمین جیڑی نے اندے وچ آپ کانے گڈے او مش جارا یا آپ وچ درخت لائے. یا نسلیو آ جڑے آ سفیدے لوکی لاندے نے زمین وچ سارے وچ لا دیتے نے 5 سالاں بعد لکھ روپے کماندے نے لوکی جی. یا منبت للحشیش، یا او کاواز آپ گڈیا زمین مصروف کیتی زمین. ہاں یہ چیزاں سمجھا جائے. یا چلایا اس کی طرف پانی، یا کہا ہو گیا تو پھر آپ پانی دے کے تے انہوں بننے وچ کانے شانے ٹونگ دیتے خبردار کوئی مال چھڑے تھے تے پھر انہیں جڑا ہے نا جی انہوں پانی شانے دیتا بھی یہ بڑا ہوئے جی. اور منع کیا لوگوں کو سے تو واجب ہے اس میں عشر. مولوی کشمیریا ہوں سمجھ آئی ہوں. یا جڑے کہا ہوگتے نے خود اپنی زمین پابندی لاندی ہو کہ نہیں تو خبردار کو ڈنگر ادھر پوے اور انہوں دھیان کر دو، پھر انہوں کٹ دے ہو، پھر ڈنگراں واسطے سنبھال دے ہو. وہ پنجابی چ انہوں کاری جی نڑو آدھے نے جی، وہ گاہ اور ہوندا ہے جی، اور بھی قسم دے کئی گاہ نے جی. اسی طرح جڑا شٹالا وغیرہ ہے. یا ہن اتنے سمجھو اے جڑا جوا ہوندا ہے جی، جوا جانتے ہو نا، وہ صرف وہ کترا بنتا ہے گھوڑیاں واسطے خاص کر کے جی. نہیں دین چاہ رہا گندم طرح ہی ہوندا ہے وہ بھی. ساوا بھی وہ وڈ کے بھیجتے ہیں تو پورا پکا کے بھی سکا کے پھر وہ سارا سال ملتا ہے شہروں چ وہی ہے جودرا ہی وہی. تے اسی طرح شٹالا
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਜਰਾ ਜਵਾਰ ਮਕਈ ਬਤੌਰੇ ਪੱਠੇ ਵੇ, ਬਤੌਰੇ ਪੱਠੇ, ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਗੱਡੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਤਵਾ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੱਟਾਂ ਸਿਰਫ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦਾ ਉਸ਼ਰ ਦੇ ਛੱਡੋ ਤੇ ਸਾਰੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੀ ਫਤਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਾ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਕਾਨੇ ਤੇ ਕਾਹ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਰੋ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸਰੂਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੰਨਿਆਂ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਕਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹ ਉੱਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਾਹ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਉਸ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਹ ਵਾਸਤੇ ਮਸਰੂਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬੈਨ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور فرمایا امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ نے کہ نہیں واجب عشر مگر اس شے میں کہ اس کے لیے ثمرہ باقیہ ہے، یہ وہ شے جس کے لیے اس میں عشر ہے، باقی کسی میں، یعنی باقی رہے عین اس کا پورا سال بغیر تکلف کے، بغیر دھوپ میں سکانے کے، جڑی انج دی شے باقی رہندی ہے وہ فریز کر کے ہر شے رہ سکتی۔ ٹماٹر پورا سال پے رہندے نے، یہ نہیں کیلے رہ سکتے نے پورا سال۔ گل کی ہے بغیر، اور بغیر کوئی چیزاں سکا دے تو پیاں رہندیاں نے۔ ان سے جو یکتا تو جو روزی بنائے جاتے ہیں، سال بھی روے تے کی ہوے روزی ہوے، قوت کی روزی، جیسا کہ گندم بولے جے اور جو اور ذرہ ہیں اور دخن اور ارز اور جاورس اور عدس، ماش، لوبیا، وہی دخن اور حمص، تے اگے ول برعا، ہند با، کھجور، کشمش، پودے نہیں مراد، اور ایک کانسی خود دے کاشنی، او تیرے تو دی بھی ہوندے نے، او جڑی او ڈنگراں نو کٹ کے تے ٹگیاں نو خواہش ہوئی دی سی جی، انہوں کاشنی آندے نے جی۔ اور مسئلہ ہے کہ بہت ساری چیزاں ہونے جڑیاں ہن ختم ہو گئی نے تے لوگ گڑدے کو نہیں، تے وہ جڑے بس بعد آ جا کے ایک کڑک تے مجھی رہ گئی بس جی۔ اچھا جی، اگے ذمہ دار ساریاں چیزاں تھوڑی تھوڑی گھر کٹتے سن بھی اپنے ڈنگراں واسطے، گھر واسطے ضرورت جی۔ یہ السی ہوندی کاسنی جنوں پیاندے ہو، وہ بزرگ ابا جی پابندی نال وہ پورا من 2 من ہوندی سی ہر سال۔ اور وہ جو مشابہ ہیں اس کے ان سے کہ قصد کیا جائے اس کے ساتھ کس چیز کا، کھانے کا، اور وہ باقی بھی رہے، یا نفع حاصل کیا جائے اس کے ساتھ عام نفع، جیسا کہ اور عصفر، کون لبا عصفر کی شہر ہے، اور فلفل، کمون، زیرہ، خردل، وہ بھی ان دے نال دئیے، تے کزبرہ، دنیا، اے شاباش سے ففی العشر، کیونکہ بھی سال رہندے نے یہ چیزاں بھی، گرم مسالے بھی ساری ہر شے ہو گئی ہولا مکیا، یہ ساریاں چیزاں وچ کی ہے عشر ہے جی۔ تل، سمسم، اس میں عشر ہے۔ ہن سنی، پس اگر تیل نکالا گیا تلوں کا
پہلے سے کہ لیا جائے اسے عشر تو پھر لیا جائے گا عشر اس کے تیل سے، اور نہیں لی جائے گی شجیرہ سے کوئی شے۔ کون؟ وہ کھل بجیا کی جس ویلے تیل کڈو باقی بچتی انہوں کی آکھی دیں؟ کھل آکھی دیں۔ پھر جڑے تلاں دے کھل بچی ہے نا اوندا عشر نہیں۔ اسی طرح اے سروں ہے، جے سروں دا تیل کڈ لیا تو پھر تیل چوں تے کھل چ کوئی نہیں، تے جے او نہیں تے پھر وہ سروں دا عشر دینا ہے۔ اسی طرح زیتون علی ھذا، بے زیتون چو تیل کڈ لیا تو تیل وچ عشر ہے، تے جے تیل نہیں کڈا تو پھر زیتون دا عشر انہاں چیز دا جی۔ اچھا جی مسئلہ اور واجب ہے عشر جوز، لوز، بصل، سوم، ہاں تھوم، لہسن تو کوئی لگ گیا، تھوم آکھن ہیں انہاں وچ کی ہے، یہ بھی سار رہ سکتے ہیں تے رہندے نہیں صحیح میں۔ اور نہیں عشر ادویہ میں، دوائیاں وچ جیسا کہ ساتر، شونیز، حلف، حلبہ کڈے جے سارے کی بوٹیاں دے نال ہیں۔ جو وہ کلونجی حبۃ السودا وہ تو کلونجی ہے جی جی بھی انہاں وچ عشر کوئی نہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ واجب ہے شونیز میں عشر اور وہ حبۃ السودا ہے کلونجی۔ حدیث پاک جندر نہ ہے کہ حبۃ السودا سوائے موت کے ہر مرض کا علاج ہے، سوائے علاج ہے جی۔ اور نہیں کوئی شے ختمی میں، ایک گاچنی وہ کھان والی مٹی تے سر تے لان والی بھی ہوندی تہاڈے علاقے جو ہوندی ہے، تے واسمہ ہیں ہاں وہ مہندی دے پتے، تے بازرہ ہیں وڑیویں کی پیوے بے روئیوں تے عشر ہے تو نہ ہوتے کوئی نہیں بچوں نکل گیا تھا جی تے جے وچوں اوویں دینا ہو تو پھر نالوں بھی لگے جان گے۔ اور روئیوں تے عشر ہے وے متا کوستے بھی کوئی نہیں، صرف انہیں تے تیلیاں ہوتے کوئی نہیں، وہ جڑے وڈ کے رکھے نے جی۔ اونج کسی غریب نو کو پن دے دیے تو کوئی عیب کوئی نہیں ہے کہ تسی بھی باغ لگو۔ اور نہ اشنان میں، یہ بھی بوٹی ہے جی، اور نہ اس شے میں جو نکلتی ہے لکڑیوں سے درختاں کولوں، قاطران، سلب، قط، سمغ، یہ مختلف چیزاں نکلدی ہیں۔ اے جڑے نہیں آ جڑا چیڑ دیار ہے انہاں دے او ادھ وچ تھوڑا جہا ٹک لا کے ڈبہ ایک بدا ہوندا ہے جی، اوندا پتہ نہیں کی نا رکھیا نے، چٹا جہا نکلدا ہے وچ، وہ بھی کس کام آوندا ہے جی۔ جی پھلائیاں نال چیڑ لگدی آ ایتھے حلوہ بناندے نے اس دا جی، ککراں نال گوند لگدی، وہ بھی بچے جلے ڈنگر چراندے سو کھاندے رہے ہو جی۔ جی انہاں چیزاں وچ بوشر کوئی نہیں۔ اللہ اور نہیں کوئی شے بازر البازنجان میں بی، بازنجان بینگڑاں دا بی تے جزر گاجراں، اے بی مراد جے نہ دے، اور نہ ہی کسا کے بیج میں اوہ نا تے بتیخ اندے وچ کھکھڑی تے اے جڑا نا ادوانا تے آ جڑا سردا گرما سارے وچ آ گئے، دبا، کدو، خیار، ککڑی، تراں، کھیرا اور ہوندا ہے تے تار اور ہوندی ہے، ویکھی جے کوئی نہیں ویکھی تار پتلی جی لمبی جی ہوندی ہے، کوئی نہیں ویکھی مرندا ہاں۔ انہاں دے بی تے کوئی نہیں، انہاں دے بیاں تے کوئی نہیں، تھوڑے تھوڑے ہوندے نے جی، اس لیے کہ یہ اشیاء
نہیں صلاحیت رکھتے مگر زراعت کے لیے نہ کہ کھانے کے لیے انہاں شیاں دے جڑے بی نے نا وہ صرف کو گڈنے واسطے ہوندے نے کوئی کھانے شانے واسطے نہیں ہوندے تے انہاں شیاں اُتے عشر ہے وے انہاں کنہاں دے نزدیک امام صاحب دے نزدیک صاحبین دے نزدیک کوئی نہیں کیونکہ یہ تر ہون تے سال نہیں رہ سکتی بغیر تکلف دے اچھا جی مسئلہ جی توجہ کرو میں قول شیخ رحمہ اللہ کا صاحبین کی فرمایا پیچھے بے عشر کیڑی شے وچ سمرا اور کی ہوئے بس یہ نہیں نا سمرا باقیہ ہوئے دوجا جب کہ پہنچ جائے وہ شے وہ غلہ 5 وسقوں کو کتنے پہنچ جائے صاحبین کا مذہب چل رہا ہے 5 وسق اور 1 وسق 60 سا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سا کے ساتھ اور تو مشین لکھا 4 سیب دا سا ہے 1 وسق کنا ہے 1 سا 60 چوکا 240 سیر دا 1 وسق جے تے 240 نو 5 نال ضرب دے دیو ہیں کنا 1200 پورا تے پھر 1200 نو 40 اتے تقسیم کر دے تے کنے من بنے سمجھی تے گل 1200 نو 40 اتے تقسیم کر کے تے اصل ضرب اینے من بنے بھئی اینے من ہون انہوں کڈنا ہے کیونکہ سارے کو تو من چلتے ہیں باجے ہو اسا اپنی بولی چ بے صاحبین دے نزدیک اینے من ہووے نا جنس تے تاں عشر تے جے تھوڑی ہووے تے عشر کوئی نہیں دی 1 وسق کی 60 سا دا سا ہی کنے دا 4 سیر دا وہ 4.5 بھی لیکن 4 ہی رکھو یہ پھر انہوں ضرب دے کے تے 40 تے تقسیم کرنا 40 سیر دا من ہوتا ہے کنے من بن دے 30 من اے بھئی صاحبین دے نزدیک کم از کم جنس جیڑی سال باقی رہ سکے مراد جیڑی کھان والی ہے باقی سارے نکل گئے تے کھان والی ہووے تے سال بغیر تکلف دے باقی او مما یکتا تو حد ہوگی یار تے بغیر تکلف تو سال رہ سکے تے ہووے کنی تے پھر اندے چ عشر تے جس تو کٹ ہووے تے ایسا بین دے نزدیک فرمایا ہے سہا میں یہ وسق بے کسر الوا ہے جی اور وسق بھی ہے اور وسق 240 سیر ہے یہ نہیں ہے نا اور وہ عبارت ہے 1 اونٹ کے بوجھ سے 1 اونٹ کا بوجھ ہوتا ہے جی اور من سیر نو آندے نے باجیا دسنا پہ تین پنجابی والا من نہیں ہے جی کنی بار کے پڑھایا تمہیں جی من سیر نو کہندے نے آندا کہ 240 من پھر جی اور یہ عبارت ہے 240 من یہ عبارت ہے 1 اونٹ کے بوجھ سے نسلی آج تک اٹھ جمے نہیں جڑا 240 من تو وزن 4 انج دا ہاتھی کو نہیں جمے آج تک توفیا اچھا جی اور جملہ اوساق 300 سا بن گئے کنے 60 نے نا تے 5 واری 60 ہوئے تے کنا ہوندہ ہے 300 علامہ سیرفی رحمہ اللہ 300 ہے نا تے ہر دے وچ پھر 4 سیر نے تے 3 چوکے 1200 سیر بن گئے جی فرمایا علامہ سیرفی رحمہ اللہ نے
ਬਸ 10 ਚੌਕਾ 40, 10 ਸਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਮਣ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ। ਕਿੰਨਾ? ਇਹ 300 ਨੇ, ਹਰ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ? 10 ਮਣ, ਤੇ 10 ਤੇ 10 ਤੇ 10 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 30 ਮਣ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਜੀ। फरमाया सैरफी रहमहुल्लाह ने सा 4 अज बुध है बेजुबदी जबीद सनकरी, वो ना लिखे जी वो उतों की हूँ साड़ी बोली जो होर ने उत्थे उन्हें अपनी दसे ने जी। बस होगा वस्क 24 सेर और 5 वसक इस पर 4 अमदादुल अरबा। मुक की गल ये वो अपने इलाके की दसी ने गल, साडा पिछे साहब सानू समझ आ गया जी। व अला तखरीजन के सा 5 रितल और उसका सुलस, ते मुद्दान और निसफ बिसनकरी, इसलिए कि निस्बत 5 रितलों की और सुलस की 8 रितलों से उसके 2 सुलस। पस ले तू 2 सुलस 4 अमदाद के 4 से तो पा लेगा तो उसको मुद्दैन और निसफ मुद्द। बस ये उतों का साड़ी जी सी गल सानू समझ आ गई है कि भी ये किन्ना बनया 30 मण विच सहबैन के नज़दीक। फतवा न इस ते दिया जी, ये जो घर कड्डो ना उदों फतवा जारी करे अपनी फसल। चलो और कौल शेख रहमहुल्लाह का तवज्जो यार, और नहीं है खदरवाद में इंदाहुमा उशर, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਵੇ ਢਿੱਲਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਤਵਾ ਐਸੇ ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ साहबैन के नज़दीक इनमें उशर कोई नहीं है। बस अगर हों वो तिजारत के लिए, वो जिमें सारे गढ़ के बेचते हैं सब्जियाँ, तो वाजिब है उनमें ज़कात तिजारत की, वो पैसे होते ज़कात है बिल इत्तिफाक, जबकि पहुँच जाए कीमत उनकी 200 दिरहम को। और खदरवात किसको कहते हैं? खदरवात किन को कहते हैं? वो चीज़ें कि नहीं उनके लिए समरा बाकिया ताज़ियाँ जी। प्याज बेचन वाले कदी नहीं आख्या ताज़े प्याज ले लो, वो की आंदा। थोम वाले कदी नहीं आख्या धनिया ते टमाटरा ते कद्दूआं वाला की ताज़ी सब्जी जी, ताज़ी सब्जी ले लो जी, ये मतलब जी। ये हुण कल बकूल सब्जियां रिताब अच्छा जी। बकूल विच केड़े केड़े ने? साढ़े कोल तो सारे इकट्ठे ना। बकूल कर्रास बकल सल्क इसकी मिसल, रिताब किस्सा बितीख बाजनजान सफरजल रुमान सेब अनार तुफाख सेब वाशबाह ज़ालिका भी सारे जिन्हें खुरमानी आलू बुखारा अंब जिन्हें कुछ पे ने साढ़े कोल ये सारा की है। जिन्ना भी फ्रूट है वे जी ये सारा ताज़ा बगैर फ्रीज करने तो नहीं रह सकते, बगैर तकल्लुफ तो 2 दिन नहीं कटता जी। तो लिहाजा ये बई इन्हां विच साहबैन दे नज़दीक उशर कोई नहीं, इमाम साहब दे नज़दीक। और बहरहाल बसल प्याज बस रिवायत की इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने केस में, इसलिए ये बाकी रहता है लोगों के हाथों में और नफ़ा हासिल किया जाता है इसके साथ इंतफ़ा आम और दाखिल होता है तहतल कैल परती। तो हुण तुल्क भी विकदा है, बोरियां भी विकदियां ने, तुल्क भी विकदा है जी। इनब की शै उच्ची अंगूर अगर इनका न यजियो अगर हासिल होता है उससे किशमिश सुका के उन्होंने की बनाई दे। अब जिन मेवा आखी दे जी अंदाज़ा 5 वस्कों का, तो बस उसमें सहबैन इमाम साहब जी मुतलकन है ना। और ये बाई तौर के अंदाज़ा लगाया जाए खुश्क का
پس اگر پہنچ جائے اس مقدار کو تو واجب ہے انگور میں عشر جندہ انہیں سکا کے کشمش بنانی ہے، یا اس کے نصف کو اگر پلایا جائے غرب کے ساتھ یا دالیہ کے ساتھ، وہ اگوں آ رہی ہیں ساریاں، اور اگر نہ پہنچے اس کو تو کوئی شے نہیں اس میں۔ اور امام محمد رحمہ اللہ سے کہ جب کہ ہو انگور رقیق چھوٹا چھوٹا نہیں صلاحیت رکھتا مگر وہ شیرہ پانی بنانے کے لیے اور نہیں حاصل ہوتی اس سے کشمش نہیں کوئی شے اس میں اگرچہ کثیر ہو۔ اس ہے بین دے فتوے جے امام صاحب دے نزدیک سارے میں عشر ہے گا جی، سارے میں عشر ہے گا جی۔ باب سامان کے زکوٰۃ کا، زکوٰۃ واجب ہے تجارت کے سامان میں، ہو جون سا ہو، جب پہنچ جائے قیمت اس کی نصاب کو، چاندی سے یا سونے سے قیمت لگائے ان کی اس کے ساتھ جو انفع للفقراء والمساکین ہو، ان دونوں سے، کن سے؟ سونا چاندی سے۔ اور جب ہو نصاب بکرا مسئلہ، اور جب ہو نصاب کامل سال کی دونوں طرفوں میں، پس نقصان نصاب کا ما بین ذالک میں، مانا سمجھ آ گیا، اس عرصے میں جو درمیان ہے اس کے نہیں ساقط کرتا زکوٰۃ کو، اور ملائی جائے گی سامان کی قیمت سونے کے ساتھ اور فضہ کے ساتھ، چاندی کے ساتھ، اور اسی طرح ملایا جائے گا سونا چاندی کے ساتھ قیمت کے ساتھ، حتیٰ کہ پورا ہو جائے نصاب۔ عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، نہیں ملایا جائے گا سونا چاندی کے ساتھ قیمت کے ساتھ، اور ملایا جائے گا اجزاء کے ساتھ۔ لے پتر اتشارہ نہ پڑھو تے مطلب میں کر کے دسو بے قیمت کے ساتھ ملانا ہے، اجزاء کے ساتھ نہیں۔ صاحبین فرماتے ہیں اجزاء کے ساتھ ملانا ہے۔ باب غلہ جات کی زکوٰۃ کا اور پھلوں کی زکوٰۃ کا۔ فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، چلو اچھا جی، اے نا او صاحبین دی گل اچانک ذہن چ آ گئی، اے اج کل سارا جڑا کنوں آندے او کیڑا ڈائی فوڈ کی بلا ڈرائی، یہ انہوں سارا خشک کیتا ہے، یہ تو سال سال چل رہا ہے، یہ کوئی فریجاں چ نہیں پیا ہوندا، صرف انہوں سکانا ہے، سکانے دا ایک طریقہ ہے، تو پھر یہ پورا سال رہندا ہے۔ پھر صاحبین دے نزدیک بھی انہاں کی ہوے گا؟ عشر ہوے گا، قربانی سکی سارا سال ملدی، اور کنیاں چیزاں نہیں، آلو بخارا ملتا ہے خشک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، اس کے قلیل میں کہ نکالا اس کو زمین نے، اور اس کے کثیر میں عشر ہے، اور عشر مالک دینا جنہیں فصل گڈی ہے، جنہیں اگو خریدی ہے گھر کھانے واسطے بیچنے واسطے، وہ گھر کھانی ہے تو اس اتنے زکوٰۃ کونی، جے بیچنی تو سامان تجارت بن گیا ہے۔ عشر اس بندے تے جنہیں پاویں ٹھیکے تے لئی پاویں حصے تے لئی جو کچھ بھی کیتا ہے عشر انہیں دینا ہے۔ بعض بندے زمیناں ادھ تے دیندے نے، بعض تیسرے حصے تے دیندے نے، وہ پھر ہر ایک بندے نے اپنے حصے دا عشر دینا ہے۔ ایک ٹھیکے تے ساری زمین
انہیں پیسے لینے نے ان دا عشر پورا جنہ گڈی انہیں دینا ہے عشر واجب ہے برابر ہے پلایا جائے یا پلائے وہ مالک سہ کے ساتھ یا پلائے اس کو آسمان یعنی مگر لکڑیاں کانے گھاس اور فرمایا امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ نے نہیں واجب عشر مگر اس شے میں جس کے لیے ثمرہ باقیہ ہے جب پہنچ جائے 5 وسقوں کو اور وسق 60 سا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سا کے ساتھ یہ سا نبی سے مراد ہے سرکار کے زمانے میں جو استعمال ہوتا تھا یہ مطلب دے دی اور نہیں ہے خضروات میں عندہما عشر